الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ وخص المستنبتین منہم بمزید الإصابة وثوابہ والصلاة علی النبی واصحابہ والسلام علی ابی حنیفۃ واحمد رضا واحبابہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مقتدر اور محترم سامعین گرامی قدر، بالخصوص زینت العلماء، پیر طریقت، رہبر شریعت، جانشین حضور شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا قاری حسن اعظم مدظر سعیدی محمدی حنفی سیفی دامت برکاتہم العالیہ آج کے اس پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ دیگر قائدین اہل سنت اور حاضرین محترم، بالخصوص میرے نوجوان دوستو، چونکہ یہ ماہانہ نشست تربیتی نشست کے حوالہ سے ہے، دروس کی یہ نشستیں ہیں، اسی حوالہ سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح مسلم کی اس حدیث سے میں ابتدا کر رہا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی علی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا نے فرمایا اس شخص نے مجھ سے جفا کی ہے، وفا نہیں کی، کہ جو میرا نام لیا جائے یا لکھا جائے تو مجھ پہ درود پاک نہ ہو۔ امتی پر واجب ہے کہ جب لجپال آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی سنے تو فوراً درود پاک پڑھے، چونکہ یہ بات صرف فرشوں کی بات نہیں۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میرے آقا نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس نے ایک مرتبہ بھی ہی پڑھا ہے، اور بدلے میں وہ حقدار بھی صرف ایک ہی نیکی کا ہے، ایک ہی رحمت کا ہے، مگر چونکہ درود اس پر پڑھا گیا ہے جس جیسی رب نے کوئی ذات بنائی ہی نہیں، اور درود ایک عام بندے نے، ایک عام شخص نے، ایک عام امتی نے پڑھا جو پھیری لگانے والا ہے، جو منڈی میں بیٹھ کر آلو کھنڈے پیاز بیچنے والا ہے،
اور ایک عام انسان، بالکل عام انسان جو شاید خاک ربی کا کام کرتا ہو، لیکن جب محبوب پہ درود پڑا تو اب وہ بندہ خاص، ایسا خاص بنا ہے کہ کئی خاص مل جائیں تو اس خاص کی برابری نہیں کر سکتے، کیونکہ اب جواب زمین سے نہیں آ رہا، آقا کریم کی بارگاہ سے جواب آ رہا ہے، اور رب کریم کی بارگاہ سے 10 مرتبہ اس بندے پر رحمت نازل ہو رہی ہے۔ اللہ جس بندے پر 1 مرتبہ رحمت کی نظر فرما دیتا ہے، اس بندے کے سارے گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے، جس کی طرف 10 مرتبہ رحمت کی نظر فرمائے، کیا اس نے کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، میرے ساتھیوں، اپنی زبانوں کو ہدیہ درود و سلام سے تر رکھا کیجیے۔ آنکھ بند ہوگی تو پھر پتہ چلے گا، اس سے پہلے تو صاحبان منبر کا یہ درس ہی ہے کہ آپ اس سے وقت سے فائدہ حاصل کر لیجئے۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کا دوسرا سورہ ہے، آیت نمبر 121 میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت کچھ ایمان والوں کی نشانی بتا رہا ہے، توجہ ہے جی۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوتی، وہ قرآن پاک کی، اس کتاب کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ کوئی بھی تفسیر اٹھائیے اس کے ضمن میں، سب سے پہلا جو مصداق ہے اس آیت کا، کون لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے اور وہ ایسے پڑھتے ہیں، ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، پہلے مصداق میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار اور وفادار صحابہ کرام، جن جیسا قرآن نہ کسی نے پڑھا ہے نہ کسی نے پڑھنا ہے۔ ایمان والے کی اللہ رب العزت نے واضح نشانی بیان فرما دی کہ وہ قرآن ایسے پڑھتے ہیں جیسے قرآن پڑھنے کا حق ہے۔ ترجمے سے ہی ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے کہ رب ان لوگوں کی بات کر رہا ہے جو ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ ہمیں شاید یاد ہی نہیں ہے کہ آخری بار ہم نے قرآن کب کھولا تھا۔ دعوے ہمارے بڑے ہیں، عشق کے، محبت کے، اور نعرے خشک ہم بڑے بڑے لگاتے ہیں، مگر ہر ایک بندہ اپنے گھر کے اندر پڑے ہوئے قرآن کے نسخوں کو دیکھے، الا ماشاء اللہ کوئی صاف ہو، وگرنہ غلافوں پر بھی دھول اور مٹی جم چکی ہے۔ تو عزیز دوستو، کم از کم ہم اس وقت تک اس آیت کا مصداق نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے شب و روز قرآن کی تلاوت سے مزین نہیں ہو جاتے۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جو لوگ ایسے قرآن پڑھتے ہیں جو جیسے قرآن پڑھنے کا حق ہے، فرمایا اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن پر ایمان بھی رکھتے ہیں، جو قرآن کھول کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ جن بندوں نے، جن لوگوں نے کبھی قرآن کھولا ہی نہیں ہے، ایمان بھی تو انہیں اسی قدر ہی نصیب ہوگا جس قدر قرآن کھولا جاتا ہے، جس قدر قرآن پڑھا جاتا ہے۔ قرآن اس لیے تو ضرور پڑھا جائے کہ رب کا کلام ہے، لیکن عاشقوں کے لیے فکرہ کہہ رہا ہوں، اس لیے پڑھو کہ اس کے لفظوں نے کبھی نبی کے دل کا بوسہ لیا ہے، کبھی زبان کا بوسہ لیا۔ یہ نیت کریں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من لم یتغین بالقرآن۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ ہم میں سے نہیں۔ کون سا بندہ؟ من لم یتغین بالقرآن، جو قرآن کو بنا سنوار کے نہیں پڑھتا، جو انتہائی خوبصورت انداز میں بنا سنوار کے قرآن کو نہیں پڑھتا۔ حضور فرماتے ہیں اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حضرات عزیز وقار، آپ چل کے آئے ہیں، وقت نکال کے آئے ہیں قرآن کا درس لینے کے لیے،
تو آقا نے فرمایا جو قرآن بنا سنوار کے نہ پڑھے وہ میرا امتی نہیں، اس نے اپنا ناتا مجھ سے توڑ لیا ہے۔ تو بتاؤ جو بنا سنوار کے نہ پڑھے وہ تو لیسا منا ہے، اور جس نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جس نے کبھی قرآن کھولا ہی نہیں ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اس آیت کے ضمن میں یہ طے ہوا کہ اللہ رب العزت ان بندوں کی بات کر رہا ہے جو قرآن کھولتے ہیں، انہیں پڑھتے ہیں، آیات کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول اقرأوا القرآن فإن، قرآن کی تلاوت کیا کرو، اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھا کرو، کیوں؟ فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ صاحب قرآن کی بات نہیں ہو رہی، توجہ چاہتا ہوں، نظر آپ کے ذوق کو بھی تو جگاتا جاؤں نا، آپ یہ نہ کہیں کہ ڈوز جو ہے ویسا ہو گیا۔ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، صاحب قرآن کی بات نہیں ابھی ہو رہی۔ آقا فرماتے ہیں قرآن پڑھو، قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اب قرآن پڑھنے والوں کی تعداد کتنی ہے اور قرآن کی تعداد کتنی ہے؟ قرآن ایک اور پڑھنے والے ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں، مگر قیامت کے مجمع میں قرآن پہچان لے گا کس کس نے قرآن پڑھا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میرے نوجوان دوستو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، جو بندہ قرآن پڑھے گا، قرآن جانتا ہے، پہچانتا ہے، اس نے مجھے پڑھا ہے، میری تلاوت کی ہے، قیامت کے دن آقا فرماتے ہیں قرآن شفاعت کرے گا۔ اب آپ انصاف کا ترازو اپنے ہاتھ میں لے کر مجھے میرے نوجوان بتائیں، جو رب نے نبی پاک کے دل پہ نازل کیا ہے، جس کے الفاظ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر اور زبان مقدس کا بوسہ لیتے رہے، اس کی تو شان یہ ہے کہ پڑھنے والوں کو جانے بھی، پہچانے بھی، اور قیامت کے مجمع میں پہچان کر شفاعت بھی کرے کہ یہ قرآن پڑھنے والے ہیں۔ تو قرآن کی یہ شان ہے تو پھر صاحب قرآن کی شان کا عالم کیا ہے؟ قرآن پاک کی یہ شان ہے تو پھر اذان کا احترام کیا جائے۔ یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ پہچانے بھی اور شفاعت بھی کرے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث ابن ماجہ میں اور نسائی دونوں سیاستہ کی کتابوں میں موجود ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان للہ اہلین من الناس، میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ لوگوں میں ایک ایسا طبقہ ہے جو اللہ والا طبقہ ہے۔ ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں اللہ والا ایک طبقہ موجود ہے۔ قالوا من ہم یا رسول اللہ، عرض کی آقا بتائیے بھلا وہ طبقہ کون سا ہے جو اللہ والا طبقہ ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، میرے آقا نے فرمایا جو قرآن کھول کے پڑھتے ہیں، توجہ فرمائیے، ہم اہل اللہ، جو قرآن کھول کے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم اہل اللہ وخاصتہ، وہ اللہ والے بھی ہیں اور اللہ کے خاص لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جو قرآن کھول کے قرآن پڑھتے ہیں۔ اور پھر سنیے، اس کو امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حافظ علی ہؤلاء الصلوات المکتوبہ لم یکتب من الغافلین ومن قرأ فی لیلۃ 100 آیۃ کتب من القانتین۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ 5 نمازوں کی حفاظت کر لے، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ 5 نمازیں جو بندہ مومن پر فرض ہیں، فرمایا جو بندہ ان 5 نمازوں کی حفاظت کر لے، لم یکتب من الغافلین، وہ کبھی غافلوں میں سے نہیں لکھا جائے گا، ہمیشہ عبادت گزاروں سے لکھا جائے گا، ہمیشہ سجدہ کرنے والے متقی پرہیزگاروں میں لکھا جائے گا، غافلوں میں اس کا شمار نہیں ہوگا جو 5 نمازیں پڑھ لے۔ اور پھر اگلا جملہ ذرا دل کے کانوں سے سنیے، فرمایا ومن قرأ فی لیلۃ 100 آیۃ کتب من القانتین، اور جو میرا امتی ہر رات قرآن کھولے 100 آیات قرآن کی تلاوت کرے، کتب من القانتین، اللہ اس بندے کو ہمیشہ ہمیشہ اپنے فرما برداروں میں لکھ دے گا۔ قرآن کھولو، قرآن پڑھو، کتب من القانتین، وہ فرما برداروں میں لکھ دیا جائے گا۔ اور پھر سنیے، معجم کبیر کے اندر امام طبرانی روایت کرتے ہیں، یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، جسے نبی پاک کے در سے حافظے کی خیرات ملی ہو حدیثیں پھر وہ ایسے ہی روایت کیا کرتے۔ عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتبت عندہ سورۃ النجم، کہتے ہیں ہم آقا کی بارگاہ میں حاضر تھے اور آقا کریم کے پاس بیٹھ کر کاتبین قرآن سورہ نجم لکھ رہے، صاحب قرآن موجود ہو اور نازل ہونے والا قرآن سامنے بیٹھ کے لکھا جائے تو پھر منظر کیسا ہو۔ سورہ نجم لکھی جا رہی تھی، فلما بلغ السجدہ، سورہ نجم کے اندر ایک آیت سجدہ موجود ہے، جب لکھنے والا آیت سجدہ پر پہنچا اور پڑھنے والے نے آیت سجدہ پڑھی، سجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسجدنا معہ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آیت سن کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت سجدہ فرمایا، لے جی یہ تحفہ ہے اور انشاءاللہ اس پہ دعا لوں گا میں۔ اسی وقت سجد رسول اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت سجدہ کیا۔ جب ہم نے حضور کو دیکھا کہ سجدہ کر رہے ہیں، سجدنا، تو ہم نے بھی سجدہ کر دیا۔ حضور نے سجدہ کیا، ہم نے دیکھا حضور سجدے میں چلے گئے ہیں، تو سجدنا معہ، جتنے ہم بیٹھے تھے ہم نے بھی حضور کے پیچھے سجدہ کیا۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مزے کی بات یہ ہے عاشقو، جب حضور نے سجدہ کیا، صحابہ نے سجدہ کیا، تو پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سجدت الدوات والقلم، اللہ اکبر، حضور نے سجدہ کیا، 7 صحابہ نے بھی سجدہ کیا، لیکن جب حضور سجدے میں گئے تو سجدت الدوات والقلم، جس دوات اور قلم کے ساتھ قرآن لکھا جا رہا تھا، اس دوات اور قلم نے بھی نبی کے قدموں پر سجدہ کر دیا۔ دوات اور قلم کی میں بات کر رہا ہوں، دوات کو کس نے بتایا یہ نبی ہے، قلم کو کس نے بتایا یہ نبی ہے۔ دوات اور قلم غیر مخصوصات اشیاء کو پتا ہے کہ یہ جو سامنے سجدے میں جا رہا ہے یہ وہ ہے جس طرف اس کا رخ پھر جائے رب کعبہ ادھر بنا دیا کرتا ہے، اور وہ بلڈنگ جو کل تک بتوں کی آماجگاہ تھی، آج بندے کا سجدہ ادا نہیں ہوتا جب تک منہ اس طرف نہ کرے جس طرح محبوب کا چہرہ انور پھر گیا تھا۔ اب اسے قرآن کی شان کہو یا صاحب قرآن کی، قلم دوات نے بھی سجدہ کیا۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، تو بات مختصر اور جامع کرنا چاہتا ہوں، جلدی سے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سید الطائفہ، بہت بڑے ولی، اتنے بڑے ولی ہیں کہ پوری اولیاء اللہ کی جماعت کو اس وقت جتنے اولیاء تھے ان کے دروازے پر سلامی کے لیے اکٹھا کر دیا گیا تھا۔ پڑھی ایک مرتبہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ جو مقام حضرت سیدنا خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو ملا وہ ایک سید زادے کے احترام کے بدلے میں ملا، یہ آپ سب کو پتہ ہے۔ اپنے خادم کو ایک دن بلایا اور بلا کے کہا، ایک بکسا دیا اس کو، بکسا بند تھا، کہا اس کو کھولنا نہیں، بس جا کے اس بکسے کو دریا میں بہا دو۔
خادم لے گیا بکسہ اٹھا کے دریا کے کنارے پہنچا، بہا دیا۔ اب اس کے ذہن میں بار بار یہ خیال آ رہا ہے کہ کون سی ایسی شے تھی جو مرشد نے کہا بہا دی جائے۔ نہ رہا گیا، اس نے آ کے پوچھ ہی لیا۔ اس نے کہا حضور بتا دیں کہ کیا تھا جو آپ نے یہ حکم دے دیا کہ کھولنا بھی نہیں اس کو، بس بہا دینا جا کے، تو بتا دیں ہے کیا تھا۔ آپ نے فرمایا بندے چھوڑ، تو نے پوچھ کے کیا کرنا ہے کیا تھا۔ اس نے کہا نہیں، دل کو سکون نہیں آتا، بتائیں اس میں ایسا کیا تھا جو آپ نے دریا کی لہروں کی نظر کر دیا۔ فرمایا اس میں میری لکھی ہوئی کتاب تھی۔ سبحان اللہ۔ توجہ چاہتا ہوں میرے نوجوان دوست، اس کے اندر میری لکھی ہوئی کتاب تھی۔ کس پائے کا بندہ ہے؟ آج خواہش یہ ہوتی ہے کتابیں لکھی جائیں، چھپیں، لوگ پڑھیں۔ کہا اس کے اندر میری لکھی ہوئی کتاب تھی۔ کہا حضور پھر کیا ہوا؟ کہا 12 سال لگا کے میں نے وہ کتاب لکھی تھی۔ کتنے سال لگا کے؟ 12 سال لگا کے میں نے وہ کتاب لکھی، اور 12 سال پھر میں نے اس پہ غور و فکر کیا۔ کہیں کوئی ایسی بات تو نہیں آ گئی جو شریعت کے خلاف ہو، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہو؟ 12 سال کتاب لکھی، 12 سال اس پہ غور و فکر کیا، غلطی تو نہیں ہو گئی؟ جب تسلی ہو گئی، فرماتے ہیں پھر اگلے 12 سال میں یہ سوچتا رہا کسی کو دکھاؤں کہ نہ دکھاؤں۔ سن رہے ہو؟ 12 سال کتاب لکھی، 12 سال اس میں غور و فکر کیا کہ غلطی تو کوئی نہیں رہ گئی، پھر 12 سال یہ سوچتا رہا کہ متعارف کرواؤں یا نہ کرواؤں۔ 36 سال، 12 12 24 24 اور 6 30 اور 6 36 36 بن گئے جی۔ 36 سال غور و فکر کرنے کے بعد مرید نے پوچھا حضور پھر آپ نے کیا سوچا؟ تو سننا، خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میں نے یہ سوچا رب کے قرآن کے ہوتے جنید بغدادی کی کتاب کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہم کسی بھی ایک بندے کی طرف سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی فکرہ برداشت نہیں کرتے۔ ہمارے ایمان میں حرارت اتنی باقی ہے، لیکن کم از کم یہ بھی تو دیکھو نا کہ جس نے حضور کے قلب اطہر کا بوسہ لیا ہے، ہمارے گھروں میں اس کے اوپر دھول تو نہیں جمی ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قیامت کے دن اگر قرآن نے یہ شکایت کر دی کہ آپ کے نام لیوا لوگوں نے، آپ کے عاشقوں نے کبھی مجھے کھولا ہی نہیں تھا، حدیث سنو، ایمان تازہ کرو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زار القرآن فکأنما زارنی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کھول کے اس کی زیارت کرنا کوئی چھوٹی شے نہیں۔ من زار القرآن فکأنما زارنی، جس نے قرآن کی زیارت کی ایسے ہے جیسے اس نے مجھ محمد مصطفیٰ کی زیارت کی۔ وہ وقت کہاں چلے گئے جب مائیں اپنے بچوں پر اس حوالے سے کمپرومائز نہیں کرتی تھی؟ اللہ صبح مائیں اٹھتی، اللہ صبح بچے اٹھتے، بڑی مجبوری کے ساتھ بھی بھیجنا پڑتا، مائیں مسجد کی طرف ضرور بھجواتی۔ اور میں نے خود آستانہ عالیہ حضور شیخ الحدیث سے ناظرہ قرآن پڑھا، اور میں اس وقت جانتا ہوں بھرپور مسجد بھری ہوئی ہوتی تھی، اور اس وقت میں اعلان بھی نہیں ہوتا تھا کہ بچوں کو مسجد میں بھیج دیں۔ آج صبح شام ہر مسجد کے سپیکر سے یہ اعلان سنائی دیتا ہے ٹائم ہو گیا یہ قرآن پڑھانے کا۔ کیا سن رہے ہو یار؟ قرآن پڑھانے کا ٹائم ہو گیا ہے، قاری صاحب انتظار کر رہے ہیں قرآن پڑھنے والوں کو بھیج دیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے اسے مرنے کے بعد میرا پڑوس، میرا ساتھ نصیب ہو جائے، فرمایا روزانہ 50 آیتیں قرآن کی تلاوت کرے، مرنے کے بعد خود بخود میرا پڑوس نصیب ہو جائے۔ مگر ہم کیا کریں، ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے۔ قرآن جس گھر میں کھلتا ہے اس گھر میں پریشانی نہیں ہوتی، مصیبتیں نہیں ہوتی، وہاں رحمت ہی رحمت ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، بات ختم کر دوں، میرا پیغام پہنچ گیا اب تک۔ ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، آقا کریم کے صحابہ کے قافلہ سفر میں گیا ہے جی، وہاں جس جگہ پڑاؤ لگایا، زمین چٹیل میدان میں پڑاؤ لگایا، جب رات چھا گئی
تو کہیں سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آنے لگی۔ اللہ اٹھ کے دائیں بائیں بڑا دیکھا مگر قرآن پڑھنے کی آواز تو آ رہی ہے، قرآن پڑھنے والا دکھائی نہیں دے رہا۔ اسی پریشانی میں صبح ہو گئی، جس کام گئے تھے کام کر کے واپس مدینہ شریف پہنچے۔ دوستوں نے کہا اس مسئلے کا کیا کریں؟ تو کہا ان سے جا کے پوچھتے ہیں جو زمین کی بھی جانتے ہیں اور آسمان کی بھی۔ آقا سے جا کے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ، ہم نے پڑاؤ لگایا، قرآن پڑھنے کی آواز آئی مگر قرآن پڑھنے والا دکھائی نہیں دیا۔ حضور یہ تو ارشاد فرمائیے کہ یہ کیا معاملہ تھا؟ آقا کریم نے بھی آگے سے یہ نہیں کہا وہ تو زمین کے نیچے کا معاملہ ہے۔ تم دیوار کے پیچھے کی بات کر رہے ہو، یہاں جہان ہی اور ہے، زمین کے اوپر اور جہان ہے، زمین کے نیچے اور جہان ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی سیاہ کے اندر حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں جس کے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا ہو، جمعے کے دن قبرستان جائے، اپنی ماں باپ یا دونوں کی قبر پہ کھڑا ہو کے سورہ یاسین پڑھے۔ جتنے سورہ یاسین کے اندر حروف ہیں، ہر حرف کے بدلے ایک مغفرت عطا کر دی جاتی ہے۔ زندگی میں اگر والدین کا نافرمان ہے تو فرما بردار لکھ دیا جاتا ہے۔ کبھی غور تو کرو، قرآن تو اس جہان میں کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہے، جن کے لیے پڑھ رہا ہے وہ تو دوسرے جہان میں ہے۔ یہ نبی کی بات تو نہیں ہو رہی، ماں اور باپ کی بات ہو رہی ہے۔ ماں اور باپ جیسے بھی تھے مومن ہوں شرط ہے۔ قبروں میں پڑے ہیں، وہ عالم برزخ ہے، یہ عالم دنیا ہے۔ عالم دنیا میں کھڑا ہو کر ایک عام بندہ قرآن کی صورت پڑھ رہا ہے، اس کا اثر عالم برزخ میں پہنچ رہا ہے، جو جہان ہی اور ہے۔ جب قرآن کا اثر دوسرے جہان میں پہنچ سکتا ہے تو پھر صاحب قرآن کی سماعت و بصارت دوسرے جہان میں نہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کیا پتا ہے بھائی، وہ تو اور بات ہے، وہ زمین کے نیچے سے آواز آ رہی تھی، میں کیا جانوں اللہ یعوذ باللہ۔ مگر نہیں، میرے خطۂ ذہن پر سوال ابھرے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ ٹپیکل مائنڈ بندے ہوتے ہیں جن کا چھوٹا دماغ ہوتا ہے، سوال بھی چھوٹا کرتے ہیں۔ حضور کے ظاہری زمانے میں سب سے چھوٹے دماغ والا بندہ ابو جہل، سب سے چھوٹے دماغ والا بندہ، جسے نبی پاک کی ذات اور نبی پاک کی شان دکھائی نہیں دی، وہ کون سا ابو الحکم؟ اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی زبان کا کمال دیکھیے، سارے لوگ اسے حکمت کا باپ کہتے ہیں، میرے نبی نے کہا یہ مجھے نہیں جانتا، یہ تو ابو جہل ہے، کتابیں اس کا نام ہی بھول گئی ہیں اور سارے اس کو ابو جہل ہی کہتے ہیں کہ یہ جہالت کا باپ ہے۔ ہائے ہائے، یہ حضور اقدس کی زبان کا کمال ہے۔ سوال دیکھیے، سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہا ہے، میری مٹھی میں کیا ہے؟ سوال دیکھیے اس کا، میری مٹھی میں کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں تجھے تو سوال کرنے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ سوال کس سے کرنا ہے؟ اس سے جو عالم ما کانا و ما یکون، اور سوال اس سے کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتائے میں کون ہوں؟ کمال تو یہ کہ وہ بتائے۔ آقا وہ معاملہ کیا تھا؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ وہاں ایک قبر تھی جس کا نشان ظاہری طور پہ مٹ چکا تھا، میرا ایک کلمہ گو وہاں دفن تھا، جس نے زندگی میں قرآن کو وقت دیا ہے، قبر میں قرآن اسے وقت دے رہا ہے۔ یہ پریت ٹوٹنے والی نہیں، پڑھا ہوا قرآن دنیا اور آخرت میں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو بندہ نہیں پڑھتا رب سب کو پڑھنے کی توفیق دے۔ روزانہ قرآن پڑھ کے اپنا کام شروع کریں، دن کی برکتیں آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب کا قرآن پڑھا جائے؟ قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد جب جنت آباد ہو جائے گی نا، لوگ جنت میں چلے جائیں گے، وہاں پر بھی محفل اس نے قرات ہوگی، اور وہاں سب سے پہلی تلاوت جو اس امت کو سنائی جائے گی وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تلاوت ہوگی۔ وقت ہوتا تو میں آپ کو تفصیل سے یہ ساری باتیں بتاتا، زندگی رہی تو پھر صحیح۔ آج کی مختصر نشست کا صرف اتنا ہی پیغام،
آؤ مل کر ان لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں جن کو رب نے کہا ہے کہ یہ جنہیں کتاب دی گئی ہے یہ ایسے پڑھتے ہیں جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، قرآن۔ اگلے دن ایک جنازہ تھا، وہاں مجھے جنازہ پڑھانے کے لیے کہا گیا، میں قبرستان گیا، میں نے قبلہ فکر آخرت پر بات شروع کی، کچھ لوگوں کے سوالیہ نظریں میرے منہ کی طرف دیکھ رہی تھی، نماز جنازہ کا طریقہ نہیں ہوں دس دے پہ۔ تو میں نے وہاں ایک فکرہ کہا، میں نے کہا بھائی جس کو نماز جنازہ پڑھنی نہیں آتی وہ ادھر لینے کیا آتا ہے؟ نہ تو کوئی بھی وہاں علامہ صاحب موجود ہو، ان کے بتانے پر آ جاتی ہے اس وقت نماز جنازہ کسی بندے کو۔ سب ڈرامے بازی، فلاں راضی ہو جائے اور رب کو راضی کرو۔ آواز آتی ہے پیچھے سے، تکبیراں دسیا جے، خدا کی قسم اگر تم نے اپنے بچوں کے قرآن پڑھنے پر سمجھوتا نہ کیا ہوتا تو کوئی ایسی مسجد سنیوں کی نہیں ہے جس میں قرآن پڑھانے کے ساتھ ساتھ کلمے، نماز اور نماز جنازہ نہ سکھایا جاتا ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ بندے کو ڈاکٹر، انجینئر، جو کچھ مرضی بنا لیں، اگر اسے نماز ہی پڑھنی نہیں آتی، آپ کی وفات کے بعد اگر آپ کا جنازہ پڑھنے کے قابل نہ ہوا تو کیا کیا آپ نے؟ کیا کریں؟ ایک سبق لے جاؤ آج کی محفل کا، صرف ایک سبق، وہ صرف اتنا، اور وہ یہ، اپنے بچوں کے قرآن پڑھنے پر سمجھوتا نہ کرو۔ او بھائی آپ کے تو بچوں کو خود مسجد میں جا کے کہنا چاہیے جناب ٹائم ہو گیا قرآن پڑھانے کا۔ مسجد والوں کو اعلان کیوں کرنا پڑے کہ ٹائم ہو گیا جی آ جائیں، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ بچے آ جائیں اور آگے قرآن پاک پڑھیں۔ تھوڑا یا زیادہ جتنا ہو سکے قرآن پڑھیے۔ دکان میں پڑھنے کا موقع ملتا ہے دکان میں پڑھیے، گھر میں پڑھنے کا موقع ملتا ہے گھر میں پڑھیے۔ ارے قرآن کو دیکھنے کا ثواب، قرآن کو چھونے کا ثواب، قرآن کو پڑھنے کا ثواب، قرآن کو سینے سے لگانے کا ثواب۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ رب کہتا ہے ہم نے شفا اور رحمت قرآن میں نازل کر دی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے قرآن پڑھا جائے بیماری رہ جائے، پریشانی رہ جائے، مشکل رہ جائے؟ جا کر خاتون خانہ کو آج بتا دیں، اسے کہو جو کچھ بھی ہے آج کے بعد بچوں کے قرآن پڑھنے پر سمجھوتا نہیں ہوگا، جا کے اسکول میں ABC تو روزانہ پڑھیں وقت پر جا کے، اور قرآن پڑھنے کے لیے مسجد میں جائے ہی کوئی نہ، قرآن پڑھنے پر اعلان ہو، اور پھر کسی اسکول میں چلے جائیں، معاشرے کی ابتری یہاں تک پہنچ گئی ہے، کسی اسکول میں چلے جائیں، بچوں سے پوچھیں جا کے آپ نے کیا بننا ہے ڈاکٹر، آپ نے کیا بننا ہے انجینئر، آپ نے کیا بننا ہے یہ وہ، مختلف قسم کے جوابات آپ کو سننے میں ملیں گے، مگر یہ کوئی نہیں کہے گا کہ میں قاری قرآن بننا چاہتا ہوں، میں عالم قرآن بننا چاہتا ہوں، میں دین کا عالم بننا چاہتا ہوں۔ یہ کبھی خواہش 8 سال 9 سال مجھے بھی پڑھاتے ہو گئے ہیں، میں نے نہیں سنا کسی بندے سے کہ کسی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کمپرومائز کر رہے ہیں، نہ ہم نے خود کبھی پڑھا ہے نہ اولاد کو پڑھنے کے لیے کہتے ہیں۔ اگر ہم خود پڑھیں اور اولاد پر بھی سمجھوتا نہ کریں تو کوئی وجہ نہیں، کل کو ہماری قبر پہ جا کے بھی اس بچے نے قرآن پڑھنا ہے جس کو آج ہم نے پڑھایا ہوا۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ ہم کیا بدبختی نہیں کہ ہم مر جائیں اور ہماری قبر پر قرآن پڑھنے کے لیے آپ مدرسے میں چلے جائیں کہ بھیجیے جی بچے آگے، بھلا کوئی کتنا ہی قریبی ہو، بھلا وہ درد سے پڑھ سکتا ہے جس درد سے آپ نے بچے نے پڑھنا ہے، اپنی بیٹی نے پڑھنا ہے، اپنے بیٹے نے پڑھنا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، آج کی نشست کا صرف ایک سبق ہے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ ناظرہ قرآن پڑھانا چاہتے ہو ناظرہ پڑھاؤ، اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہو قرآن کا قاری بناؤ، قرآن کا عالم بناؤ، حدیث کا عالم بناؤ۔ پتہ چل جائے گا جب آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ ایک بندہ پڑھا دو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن یا پڑھے یا پڑھائے، اور تو شعبہ ہی میرے نبی نے کوئی نہیں بتایا۔ قرآن پڑھے، قرآن پڑھائے۔ جو ارد گرد پڑھا رہے ہیں اساتذہ کرام، قراء حضرات، جامعات اور مساجد کے اندر، ضرور بضرور ان کی ترقی کے لیے میں دعا گو ہوں۔ اور اگر کوئی بندہ اس محفل میں نہیں پڑھتا تھا وہ نیت کر کے اٹھے کہ میں قرآن ضرور پڑھوں گا، اور جو پڑھتا ہے وہ یہ نیت کر کے اٹھے کہ پہلے سے زیادہ پڑھوں گا، تاکہ اللہ رب العزت ہمارا شمار بھی فرما بردار لوگوں میں کر لے۔ اللہ آپ کی میری حاضری کو مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔